اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 3 اپریل۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے اچھا کر دینا۔ آج جو ہے وہ کل ہو جائے گا اور کل جو ہے وہ اس کا کل ہو جائے گا۔ ہر آج جو ہے اسے کل ہونا ہے۔ آج کے پروگرام میں بہت ہی دلچسپ چیزیں مجھے نظر آئیں کہ کس طرح سے ایک پونی ایکسپریس یعنی گھوڑوں پر جو ڈاک بھیجی جاتی تھی اس سے جو سفر شروع ہوا وہ آئی پیڈ پر آ کر ختم ہوا، موبائل فون بن گیا اور مجھے پتہ چلا کہ موٹرولا نے پہلا موبائل فون بنایا تھا۔ اس طرح سے مختلف کمیونیکیشن کی جو سکل ہیں وہ کس طرح سے بدلتی ہوئی ہمارے زمانے تک پہنچ گئیں، کس طرح سے آج کے حکمران بھی وہ ان حکمرانوں کے اصول کو اپناتے ہیں جو اپنے دور میں ظلم کرنے والے تھے، ناانصافی کرنے والے تھے، ناپسندیدہ شخصیات ہوتے تھے، لیکن انہیں آج کے حکمران بھی اسی طرح سے ان کی کتابیں، ان کے اقوال اپنے سراہنے کے نیچے رکھ کر سوتے ہیں۔ کس طرح ایک شخص کی تقریر ملکوں کی سیاست کو بدل دیتی ہے، لوگوں کی ذہنوں کو بدل دیتی ہے اور ملکوں کو کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں آج مجھے بہت ہی ذاتی طور پر اچھا لگا آج کا پروگرام، تو آئیے سنتے ہیں آج تاریخ کے آئینے میں۔ ذرا ایک منظر کا تصور کریں۔ ایک نوجوان لڑکا جو مشکل سے 20 سال کا ہوگا، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار، امریکہ کے تپتے ہوئے صحراؤں اور خطرناک پہاڑوں کو پار کر رہا ہے۔ اس کے پاس چمڑے کا ایک تھیلا ہے جس میں کچھ خط ہیں، اور وہ اپنی جان پر کھیل کر یہ معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے۔ اور اب اسی تاریخ پر لیکن ٹھیک 150 سال بعد کا سوچیں، جب سٹیو جابز ایک آرام دہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہے نا؟ بالکل، سٹیو جابز کرسی پر بیٹھے ہیں اور ایک سیاہ چمڑے کے کور سے شیشے اور دھات کی ایک انتہائی پتلی سی سکرین نکالتے ہیں اور بس اپنی انگلی کے ایک اشارے سے پوری دنیا کی معلومات تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں بالکل مختلف مناظر، یہ دونوں تاریخ بدل دینے والے لمحات کیلنڈر کی بالکل ایک ہی تاریخ یعنی 3 اپریل کو پیش آئے تو کیسا لگے گا؟ چلیں ذرا اس ساری بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے ان نوٹس اور سورسز کو دیکھا تو یہ 3 اپریل کی تاریخ کسی عام دن سے بہت زیادہ گہری نکلی۔ اور یہی چیز اسے اس قدر دلچسپ بناتی ہے۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور اگر تاریخ کی کتابوں کو کافی دیر تک کھنگالا جائے تو کسی بھی ایک دن میں درجنوں اہم واقعات مل ہی جائیں گے۔ کیا 3 اپریل واقعی اتنا خاص ہے؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے۔ یقیناً تاریخ میں ہر دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن جو بات 3 اپریل کو خاص بناتی ہے وہ واقعات کی نوعیت اور ان کا ایک خاص مخصوص سمت میں ارتقاء ہے۔ ذرا اس سفر پر غور کریں۔ ہم نے ابھی گھڑ سواروں کے اس نظام کا ذکر کیا جسے 1807 میں پونی ایکسپریس کہا جاتا تھا۔ 3 اپریل 1807 کو اس کا پہلا کامیاب سفر شروع ہوا تھا، سینٹ جوزف میزوری سے لے کر سیکرامنٹو کیلیفورنیا تک۔ اچھا، تو اس پونی ایکسپریس کو ہم اس دور کا فزیکل انٹرنیٹ کہہ سکتے ہیں نا؟ ہاں، یہ سمجھنا اور بھی اہم ہے۔ آج کے انٹرنیٹ میں ڈیٹا پیکٹس ایک سرور سے دوسرے سرور تک اچھلتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ پونے ایکسپریس بالکل اسی طرح کا ایک فزیکل راؤٹنگ نیٹ ورک تھا۔ رائٹ، یعنی انسان خود ڈیٹا پیکٹ کی طرح موو کر رہا تھا۔ صحیح کہا۔ انہوں نے پورے راستے میں ہر 10 یا 15 میل کے فاصلے پر ریلے اسٹیشنز بنائے ہوئے تھے۔ ایک گھڑ سوار پوری رفتار سے گھوڑا دوڑاتا ہوا اسٹیشن پر پہنچتا، اپنا میل بیگ یعنی چمڑے کا تھیلا جسے وہ موچیلا کہتے تھے ایک تازہ دم گھوڑے پر پھینکتا اور دوبارہ سفر پر نکل جاتا۔ اوہ واو، بنا رکے؟ ہاں، بنا رکے، اور رفتار اتنی اہم تھی کہ ان سواروں کا وزن 125 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ معلومات کی ترسیل کے لیے انسان اپنی جسمانی طاقت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اور یہ واقعی حیران کن ہے کہ اس دور میں رفتار کا سارا دار و مدار خون اور گوشت پر تھا، انسان کی اور جانور کی۔ لیکن پھر اسی 3 اپریل کی تاریخ میں ہم ایک اور چھلانگ لگاتے ہیں۔ جی، 1885 میں۔ بالکل، 1885 میں گوٹلیب ڈائملر کو ایک ہلکے اور تیز رفتار انٹرنل کمبسچن انجن کا پیٹنٹ ملا، جسے اس نے ایک لکڑی کے فریم پر لگا دیا، اور یوں
दुनिया की पहली मोटरसाइकिल वजूद में आई। और ये वो लम्हा था जब हमने मुवासलात और फासले तय करने के लिए पट्ठों की ताकत को छोड़कर मशीनों की ताकत को अपनाना शुरू किया। रफ्तार अब इंसान के पसीने से नहीं बल्कि धात और ईंधन से पैदा हो रही थी। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सफर रुका नहीं। 3 अप्रैल का ये पैटर्न हमें एक और कदम आगे ले जाता है। मोबाइल फोन्स की तरफ। बिल्कुल। 1973 में इसी दिन जिस्मानी रफ्तार को डिजिटल लहरों में बदल दिया गया। मोटरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने दुनिया की पहली हैंडहेल्ड मोबाइल फोन कॉल की। ओह हाँ, मार्टिन कूपर वाली कहानी। और ये फोन कोई आज का स्मार्टफोन तो था नहीं, ये एक ईंट के बराबर भारी भरकम आला था। लेकिन मार्टिन कूपर ने इस पहले मोबाइल फोन से कॉल किसको की थी? मैंने कहीं पढ़ा था कि इसमें एक बहुत ही जबरदस्त इंसानी पहलू छुपा हुआ है। हाँ, ये बहुत मजेदार किस्सा है। कूपर ने ये कॉल अपनी हरीफ कंपनी बेल लैब्स के जोएल एस एंगल को की थी। मोटरोला और बेल लैब्स के दरमियान ये जंग चल रही थी कि कौन पहले पोर्टेबल फोन बनाएगा। यानी सीधा अपने कॉम्पिटिटर को कॉल मिला दी। बिल्कुल। कूपर ने न्यूयॉर्क की सड़क पर खड़े होकर एंगल को कॉल मिलाई और कहा, मैं तुम्हें एक सेल फोन से कॉल कर रही हूँ, एक हकीकी हैंडहेल्ड पोर्टेबल सेल फोन। ये तो खालिस रकाबत और तंज का मुजाहिरा था। लेकिन सोचें, 1807 का वो थका हुआ घुड़सवार जो खत पहुंचाने के लिए हफ्तों सफर करता था, और 1973 में एक शख्स सड़क पर चलते हुए बगैर किसी तार के अपने हरीफ को तंजिया कॉल कर रहा है। और यही वो इर्तिका है जिसकी मैं बात कर रही थी। पोनी एक्सप्रेस से मोबाइल फोन तक का सफर हमें बताता है कि इंसान हमेशा से मालूमात की तरसील को रुकावटों से आज़ाद करना चाहता था। और 3 अप्रैल की तारीख में इसकी एक और मिसाल भी है। 1981 में इसी दिन पहला कामयाब पोर्टेबल कंप्यूटर ऑसबॉर्न 1 मुतारिफ कराया गया। पोर्टेबल कंप्यूटर। उस दौर के हिसाब से इसे पोर्टेबल कहना थोड़ा मजाकिया खेज लगता है। मेरा मतलब है, इसका वजन 24 पाउंड था। इसे उठाना ऐसा ही होगा जैसे कोई गाड़ी की बैटरी उठाकर घूम रहा हो, है ना? बिल्कुल। और इसकी स्क्रीन जो सिर्फ 5 इंच की थी। हाँ, वाकई आज के म्यार के मुताबिक वो एक अटैची केस जितना बड़ा और भारी था। लेकिन उस वक्त इसने एक तसव्वुर को जन्म दिया कि कंप्यूटर को किसी एक डेस्क के साथ बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। इसने टेक्नोलॉजी को हमारे साथ चलने के काबिल बनाया। और फिर, जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया था, ठीक 29 साल बाद 2010 में एप्पल ने 3 अप्रैल को ही अपना पहला आईपैड रिलीज किया। वाकई 24 पाउंड के वजन से लेकर एक 1.5 पाउंड की शीशे की स्क्रीन तक, जिसमें पूरी दुनिया का इल्म मौजूद है, ये वाकई जहन को चक्कर देने वाला सफ़र है। लेकिन जब मुवासलात इतनी तेज़ हो जाएं, जब मालूमात का तबादला घोड़ों की पीठ से निकलकर वायरलेस सिग्नल्स तक पहुंच जाए, तो इसका असर सिर्फ आम लोगों की ज़िंदगी पर नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा असर आलमी सियासत और ताकत के खेल पर पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि जो तेजी से बात कर सकता है वो तेजी से फैसले भी कर सकता है। सही। और जब हम अपने नोट्स देखते हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ 3 अप्रैल आलमी ताकत और सियासत के हवाले से भी इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। यहाँ तारीख एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अगर टेक्नोलॉजी दुनिया को जोड़ती है तो सियासत ये तय करती है कि इस जुड़ी हुई दुनिया का नक्शा कैसा नजर आएगा। 3 अप्रैल की तारीख में हमें ताकत के इस्तेमाल और इसे मुस्तहकम करने के 2 बिल्कुल मुतजाद तरीके देखने को मिलते हैं। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारे पास 1948 का मार्शल प्लान है और 1922 में जोसेफ स्टालिन का उरूज है। चलें पहले स्टालिन की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि वो सोवियत यूनियन का एक बेरहम और ताकतवर तरीन हुक्मरान बना, लेकिन 3 अप्रैल 1922 को आखिर हुआ क्या था? क्या उसने कोई फौजी बगावत की थी या फौज लेकर दारुल हुकूमत पर चढ़ दौड़ा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही बात इस वाक़े को तारीख के तालिब इल्मों के लिए इतना दिलफरेब बनाती है। 3 अप्रैल 1922 को स्टालिन ने कोई फौजी बगावत नहीं की थी। इसके बरक्स इसे कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। उस वक्त के दीगर बड़े रहनुमाओं जैसे ट्रॉट्स्की की नज़र में ये एक इंतहाई बोरिंग इंतज़ामी और ब्यूरोक्रेटिक ओहदा था। अच्छा, यानी एक तरह का क्लरिकल काम। बिल्कुल, ये ऐसा था जैसे किसी को पार्टी का ह्यूमन रिसोर्स यानी HR मैनेजर बना दिया गया हो।
ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ایک بورنگ سا HR ٹائپ کا انتظامی عہدہ لے کر بالآخر ایک پوری سپر پاور کا عامر بن گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ یہ طاقت کی مرکزیت یعنی سینٹرلائزیشن آف پاور کا ایک ماسٹر کلاس تھا۔ اسٹالن نے سمجھ لیا تھا کہ اصل طاقت شعلہ بیاں تقریروں میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ فائلز کس کی میز سے گزرتی ہیں اور نوکریاں کون بانٹتا ہے۔ تو اس نے سسٹم کو اندر سے کنٹرول کرنا شروع کیا۔ بالکل، جنرل سیکرٹری کے طور پر اس سے پورے سوویت یونین میں پارٹی کے مقامی عہدیداروں کو مقرر کرنے کا اختیار مل گیا۔ اس نے خاموشی سے سال در سال ہر چھوٹے بڑے عہدے پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جو اس کے وفادار تھے۔ یعنی جب تک باقی لوگوں کو سمجھ آتی۔ ہاں، جب تک باقی رہنماؤں کو احساس ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، اسٹالن پوری ریاستی مشینری کو اندر سے ہیک کر چکا تھا۔ یہ طاقت پر قبضہ کرنے کا ایک غیر مرئی لیکن انتہائی مؤثر طریقہ تھا۔ واو، یہ تو کمال ہے۔ تو اس نے ایک طرح سے پورے سسٹم کو اپنے لوگوں سے بھر دیا، اور وہ بھی ایک انتظامی عہدے کا استعمال کرتے ہوئے۔ اور اب ذرا اس کا موازنہ 3 اپریل 1948 سے کریں، جب امریکی صدر ہیری ٹرومن نے مارشل پلان پر دستخط کیے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کھنڈر بن چکا تھا، اور امریکا نے اس کی تعمیر نو کے لیے 16 ممالک کو $5 ارب سے زیادہ کی امداد دینے کا اعلان کیا۔ لیکن کوئی بھی ملک بلا وجہ اپنا پیسہ تو نہیں بانٹتا نا۔ یہ امداد اصل میں کس لیے تھی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو مارشل پلان معاشی سفارتکاری کی تاریخ کا شاید سب سے کامیاب اور منظم منصوبہ تھا۔ جنگ کے بعد یورپ تباہ تھا، وہاں بھوک اور بے روزگاری تھی۔ امریکا کو 2 چیزوں کی فکر تھی۔ پہلی، اگر یورپ غریب رہا تو امریکی کارخانے اپنا سامان کسے بیچیں گے؟ انہیں خریداروں کی ضرورت تھی۔ صحیح معاشی قاعدہ۔ اور دوسری اور سب سے اہم وجہ سیاسی تھیں۔ غربت اور تباہی ان نظریات کے لیے بہترین کھاد ہوتی ہے جو اس وقت سوویت یونین پیش کر رہا تھا۔ تو مارشل پلان ایک طرح سے سوویت یونین کے کمیونزم کے خلاف ایک معاشی دیوار تھی۔ بالکل، امریکہ نے سرمایہ اور پیسوں کا استعمال کر کے مغربی یورپ کی معیشتوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ صرف ہمدردی نہیں تھی، یہ طاقت کا ایک الگ طریقہ تھا۔ اسٹالن نے بیوروکریسی کے ذریعے طاقت حاصل کی، جبکہ مارشل پلان نے پیسوں اور معاشی تعمیر نو کے ذریعے سیاسی وفاداریاں خریدیں۔ یہ دونوں واقعات ایک ہی تاریخ کو پیش آئے، لیکن انہوں نے یورپ کو بلاخر 2 ایسے حصوں میں بانٹ دیا جن کے درمیان دہائیوں تک سڑ جنگ جاری رہی۔ واقعی یہ پیٹرن بہت حیران کن ہے۔ اور طاقت کی اس بحث میں اگر ہم آج کے دور کی طرف آئیں تو 3 اپریل کو ہی ہمیں ایک اور بہت بڑا واقعہ ملتا ہے، 2016 میں پاناما پیپرز کا لیک ہونا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جدید دور میں طاقت محض پیسے یا بیوروکریسی میں نہیں بلکہ رازوں میں چھپی ہے۔ پاناما پیپرز کا افشا جدید دور کی معلومات اور سیاست کے تصادم کی سب سے بڑی مثال ہے۔ 1.15 کروڑ خفیہ دستاویزات یکدم دنیا کے سامنے آ گئیں۔ میں یہاں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا۔ ہم اکثر خبروں میں آف شور کمپنیز کا لفظ سنتے ہیں۔ پاناما پیپرز کا سارا ہنگامہ بھی اسی پر تھا۔ لیکن کیا آپ ایک عام انسان کے لیے بہت ہی سادہ الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں کہ یہ آف شور کمپنی ہوتی کیا ہے اور یہ طاقتور لوگوں کے لیے اتنی پرکشش کیوں ہے؟ فرض کریں آپ کے پاس بہت سا پیسہ ہے جسے آپ اپنی حکومت، ٹیکس کے محکمے یا عوام کی نظروں سے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ ایک ایسے ملک میں جاتے ہیں جیسے کہ پاناما، جہاں کے قوانین بہت نرم ہیں۔ آپ وہاں ایک وکیل کو پیسے دیتے ہیں جو ایک فرضی کمپنی رجسٹر کروا دیتا ہے۔ اچھا، تو اس کمپنی کا کوئی وجود نہیں ہوتا فزیکلی؟ بالکل، اس کمپنی کا کوئی دفتر یا کارخانہ نہیں ہوتا، یہ محض ایک فائل میں رکھا کاغذ کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ اسے شیل کمپنی کہتے ہیں۔ اب آپ اپنا سارا پیسہ اس فرضی کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کمپنی کا اصل مالک کون ہے، کیونکہ وہاں کی حکومت کسی سے شناختی کارڈ نہیں مانگتی۔ یعنی ایک چھپی ہوئی تجوری۔ صحیح کہا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی دوسرے شہر میں ایک ایسا تجوری کا ڈبہ کرائے پر لینا جس پر آپ کا نام تک نہ لکھا ہو۔ اور 3 اپریل 2016 کو پاناما پیپرز نے اچانک دنیا بھر کے سیاستدانوں، سرمایہ داروں اور مشہور شخصیات کے ان تمام بے نام تجوری کے ڈبوں کو کھول کر بیچ چوراہے میں رکھ دیا۔
جی ہاں، اور اگر آپ اسے 1865 کے اسی دن پیش آنے والے ایک اور واقعے کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے۔ 1865 میں کیا ہوا تھا؟ 3 اپریل 1865 کو امریکی خانہ جنگی کے دوران یونین فورسز میں کانفیڈریٹ ریاستوں کے دارالحکومت رچمنڈ پر بمباری کر کے قبضہ کیا تھا۔ اچھا، یعنی روایتی جنگ۔ بالکل، وہ روایتی جنگ کا دور تھا جہاں طاقت کا مظاہرہ توپوں اور فوج کے ذریعے کسی شہر پر قبضہ کرنے سے ہوتا تھا۔ لیکن 2016 میں طاقت کو چیلنج کرنے کا طریقہ بدل گیا۔ آج کی دنیا میں جنگیں صرف توپوں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ ایک کمپیوٹر پر بیٹھا کوئی گمنام شخص معلومات کی ایک فائل لیک کر کے حکومتوں کو گرا سکتا ہے اور عالمی سیاست میں زلزلہ لا سکتا ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ ہم پونی ایکسپریس کی رفتار سے شروع ہوئے اور اب اس دور میں ہیں جہاں سیکنڈوں میں پوری دنیا کا سیاسی منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ لیکن تاریخ صرف سسٹمز، مشینوں اور عالمی سازشوں سے تو نہیں بنتی۔ تاریخ انسانوں کی کہانی ہے، ان شخصیات کی جنہوں نے اپنے فن، اپنے نظریات اور اپنی بغاوت سے دنیا کو ایک نیا رنگ دیا۔ اور 3 اپریل اس لحاظ سے بھی ثقافت اور فن کا ایک انتہائی زرخیز دن ہے۔ بالکل، جب ہم اعداد و شمار اور سیاسی تاریخ سے نکل کر انسانی کہانیوں کی طرف آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تاریخیں شاید دنیا کے روایتی اصولوں کو توڑنے والوں، جنہیں ہم ڈسرپٹرز کہتے ہیں، کو خاص طور پر اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ڈسرپٹرز، یہ لفظ ان شخصیات پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ ذرا سوچیں، 3 اپریل 1924 کو ہالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار مارلون برانڈو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اداکاری کی دنیا کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ لیکن میں نے ہمیشہ سوچا ہے کہ ان کی اداکاری میں ایسا کیا خاص تھا؟ میں جانتا ہوں اسے میتھڈ ایکٹنگ کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اصل میں مارلون برانڈو سے پہلے اداکاری کا مطلب زیادہ تر ڈرامائی انداز میں ڈائلاگ بولنا اور چہرے کے تاثرات بنانا ہوتا تھا۔ یہ کافی حد تک مصنوعی تھا، یعنی تھوڑا تھیٹریکل۔ ہاں بالکل، سٹیج والا سٹائل۔ میتھڈ ایکٹنگ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کو کردار کی نقلی نہیں کرنی، بلکہ اس کردار کو جینا ہے۔ اگر آپ کے کردار کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو آپ کو حقیقت میں اپنی پرانی جذباتی تکلیف کو یاد کر کے اسے کیمرے کے سامنے لانا ہے۔ برانڈو نے اداکاری میں ایک ایسی کچی، خردری اور حقیقت پسندانہ شدت متعارف کرائی جو اس سے پہلے کبھی سنیما کے پردے پر نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس نے پرانے طرز کی اداکاری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ بالکل، اور بغاوت کی یہ چنگاری صرف ہالی ووڈ تک محدود نہیں تھی۔ اسی تاریخ کو یعنی 3 اپریل 1965 کو پاکستان میں نازیہ حسن پیدا ہوئیں۔ وہ بھی تو ایک ڈسرپٹر تھیں۔ بالکل تھیں۔ اس وقت کی موسیقی بہت روایتی تھی، غزلیں اور کلاسیکل طرز کا غلبہ تھا، اور پھر اچانک نازیہ حسن آئیں۔ انہوں نے ڈسکو اور پاپ موسیقی کے جدید مغربی سازوں کو اپنی نرم اور منفرد آواز کے ساتھ ملایا۔ انہوں نے صرف گانے نہیں گائے بلکہ پورے برِ صغیر میں نوجوانوں کے لیے موسیقی کا ایک نیا کلچر تخلیق کیا۔ صحیح کہا، اور اس فہرست میں ایک اور بہت بڑا نام بھی شامل ہے۔ 1934 میں اسی دن مشہور برطانوی سائنسدان جین گوڈال کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے افریقہ کے جنگلات میں چمپینزیز پر جو تحقیق کی، اس نے سائنس کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے ان کے بارے میں تھوڑا بہت پتا ہے، لیکن ایسی کیا دریافت تھی ان کی جو اتنا تہلکہ خیز تھی؟ اس وقت تک انسان کا غرور یہ تھا کہ صرف ہم ہی وہ واحد مخلوق ہیں جو اوزار یعنی ٹولز بنا سکتے ہیں اور انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز تھی جو ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی تھی۔ لیکن جین گوڈال نے ثابت کیا کہ چمپینزی بھی درختوں کی ٹہنیاں توڑتے ہیں، ان کے پتے صاف کرتے ہیں اور انہیں دیمک کے بلوں میں ڈال کر خوراک نکالنے کے لیے اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اوہ واو! تو اس سے تو انسان اور جانور کا فرق ہی بدل گیا۔ بالکل، اس ایک دریافت نے انسانوں اور جانوروں کے درمیان موجود لکیر کو دھندلا کر دیا۔ اس نے سائنسدانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ دوبارہ سے تعریف کریں کہ آخر انسان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ جین گوڈال، مارلون برینڈو اور نازیہ حسن، یہ سب اپنے اپنے شعبوں میں وہ لوگ تھے جنہوں نے پرانے اصولوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعی کتنا دل فریب ہے۔ اور زندگی کے ان بکھرے ہوئے رنگوں میں جہاں کچھ لوگ اپنے فن سے دنیا سنوار رہے ہوتے ہیں، وہیں اسی دن کی تاریخ میں ہمیں کچھ تاریخ کہانیاں بھی ملتی ہیں۔ 3 اپریل 1882 کو مشہور امریکی ڈاکو اور قانون شکن جیسی جیمز کا قتل ہوا۔
اور قتل بھی کسی دشمن نے نہیں کیا تھا نا؟ جی نہیں، بلکہ اس کے اپنے ہی گینگ کے ایک ساتھی رابرٹ فورڈ نے انعام کی لالچ میں اسے پیٹھ پیچھے گولی مار دی۔ جیسی جیمز، جو امریکی تاریخ کا ایک خوفناک مگر رومانوی کردار بن چکا تھا، اس کا انجام دھوکے اور تماکو کا شکار ہوا۔ اور اگر ہم تضاد کی بات کر رہے ہیں تو ذرا یہ دیکھیے، جیسے جیمز کی موت کے ٹھیک 15 سال بعد 3 اپریل 1897 کو جرمنی کے عظیم موسیقار جوہانس برامز کا انتقال ہوا۔ ایک طرف جیسی جیمز اور دوسری طرف برامز۔ بالکل، ایک طرف ایک ایسا شخص جس کی زندگی لوٹ مار اور تشدد سے بھری تھی، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جس نے اپنے پیچھے کلاسیکل موسیقی کی ایسی لازوال دھنیں چھوڑیں جو آج بھی دنیا بھر کے کانسرٹ ہالز میں بجائی جاتی ہیں اور لوگوں کے دلوں کو سکون دیتی ہیں۔ ایک ہی تاریخ، لیکن انسانی تجربات کا کتنا مختلف اور متضاد انجام۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ جب ہم نے آج کی گفتگو شروع کی تھی تو ہم نے ایک تپتے ہوئے صحرا میں پونی ایکسپریس کے گھڑ سوار اور سٹیو جابز کے ہاتھ میں پکڑے آئی پیڈ کا تصور کیا تھا، لیکن اب جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو 3 اپریل صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ اسٹالن کی خاموش چالوں اور مارشل پلان کے اربوں ڈالرز کی کہانی ہے۔ یہ پاناما پیپر سے بے نقاب ہوتے رازوں اور مارلون برانڈو کی حقیقت پسندانہ اداکاری کی کہانی ہے۔ یہ نازیہ حسن کی مسکراہٹ اور جیسے جیمز کی پیٹھ میں لگنے والی گولی کی کہانی ہے۔ یہ ایک تاریخ دراصل انسانی جد و جہد، ہماری کامیابیوں اور ہماری خامیوں کا ایک مکمل ڈی این اے ہے۔ در حقیقت کیلنڈر پر موجود ہر دن اپنے اندر پوری انسانیت کی ایک چھوٹی سی کائنات سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہم آج اپنی زندگیوں میں جو فیصلے کر رہے ہیں، جو چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، وہ سب کہیں نہ کہیں کسی مستقبل کی تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں۔ صحیح بات ہے، تاریخ کوئی ایسی چیز نہیں جو بس پرانی کتابوں میں دفن ہو چکی ہے، یہ ہمارے ارد گرد موجود ہے اور ہم روزانہ اس کے دھارے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کا دن آنے والے کل کا ماضی ہے۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس جائزے کو ختم کریں، ہمارے نوٹس میں ایک اور واقعہ درج ہے جس پر ہم نے تفصیلی بات نہیں کی، لیکن وہ شاید سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرنے والا ہے۔ 3 اپریل 1968 یہ وہ دن تھا جب امریکہ میں شہری حقوق کے علم بردار مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے میمفس کے شہر میں اپنی زندگی کی آخری تقریر کی تھی۔ اوہ، ان کی وہ مشہور تقریر۔ ہاں، اسے تاریخ میں "آئی ہیو بین ٹو دا ماؤنٹین ٹاپ" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تقریر میں ایک عجیب سی روحانیت اور پیشین گوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ شاید اپنے لوگوں کے ساتھ اس برابری والے معاشرے تک نہ پہنچ سکیں، لیکن انہوں نے وہ وعدے کی سرزمین دیکھ لی ہے۔ 4 اپریل کو انہیں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں، اور یہی وہ نقطہ ہے جو پوری تاریخ کے فلسفے کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ ایک طرف ہم نے مارشل پلان، سوویت یونین کی بیوروکریسی اور موبائل فون کی ٹیکنالوجی جیسی بڑی اور بے رحم ساختیاتی قوتوں کی بات کی جو دنیا کو اپنے حساب سے چلاتی ہیں، جنہیں ہم اسٹرکچرل فورسز کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن دوسری طرف 3 اپریل کی وہ رات ہے جب ایک فرد بغیر کسی عہدے یا سرمایے کے محض اپنے نظریے اور اپنی آواز کی طاقت سے کھڑا ہوتا ہے اور پوری انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا تاریخ کا دھارا صرف بڑی مشینوں اور سیاستدانوں کے فیصلوں سے بہتا ہے، یا ایک عام انسان کی جرت، اس کی آواز اور اس کا ایک سچا انتخاب بھی دنیا کا راستہ ہمیشہ کے لیے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پونی ایکسپریس کی رفتار سے شروع ہونے والا یہ سفر آج ہمیں مارٹن لوتھر کنگ کی آواز اور اس کی گونج تک لے آیا ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد کوئی بھی کیلنڈر پر موجود کسی تاریخ کو محض ایک ہنسا نہیں سمجھے گا۔ اگلی بار جب آپ لوگوں کے سامنے کوئی بھی تاریخ آئے تو ذرا رکیے گا اور سوچیے گا کہ اس ایک دن کے اندر کون سی چھپی ہوئی دنیایں، کیسی بغاوتیں اور انسان کے ارتقاء کی کتنی کہانیاں آباد ہو سکتی ہیں۔ چلیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ سوچتے رہیے اور تاریخ کے ان پوشیدہ رازوں کو کھوجتے رہیے۔ آج ہم نے 3 اپریل کی اہم تاریخی جھلکیوں سے لے کر مواصلات کے حیرت انگیز سفر تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح پونی ایکسپریس کے گھوڑوں پر سفر کرتے خطوں سے آغاز ہوا، پھر دنیا نے ٹیلی گراف، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹی وی کے ادوار دیکھے، وقت بدلا تو کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل اور آخرکار سمارٹ فون اور آئی پیڈ نے
رابطوں کو چند لمحوں کا کھیل بنا دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے مارٹن لوتھر کنگ کا ذکر سنا، اس کی تقریر کا ذکر سنا، ہم نے روسی ظالم ہٹلر کی باتیں سنی، اور ہم نے ارد گرد ان کو دیکھا کہ کیا آج بھی لوگ ایسا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تاریخ ایک بہت ہی ظالم سبجیکٹ ہے جس میں ہم سیکھ بھی سکتے ہیں اور گہری نیند سو کر اپنے لیے عذاب کا انتظار بھی کر سکتے ہیں۔ ترقی ایک مسلسل سفر ہے اور انسان کی تخلیقی قوتیں ہمیشہ نئی راہیں کھولتی رہیں گی۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس دلچسپ تاریخی سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہے۔ کل ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔